رکھتی ہوں کہ وہ اس کو ہولسٹکلی جو ہے وہ دیکھیں گے. وہ کیس ٹو کیس بنیاد پر ہمیں ریلیف نہیں چاہیے, ہمیں اس کو ایز اے ہول ریلیف چاہیے کہ یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے. جس طرح کی پچھلی ہیئرنگ میں یہ کہا گیا تھا جو کہ ٹھیک 1 سال پہلے ہوئی تھی, 3 جنوری کے بعد آج 3 دسمبر کو ہمیں سماعت کی گئی ہے اس کیس سے بات شروع ہوا ہے. اس میں یہی کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب سے کہا تھا کہ آپ یہ تمام منسٹریز کے سب سے سینئر عہدیداروں سے یہ ایفیڈیوٹ لے کر آئے کہ آج کے بعد سے یہ جبری گمشدگی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں یہ ایفیڈیوٹ لے کر آؤں گا, مگر یہاں پر ان ایفیڈیوٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا. کمیشن آف انکوائری سے کہا گیا تھا کہ ان کی کیا بجٹ ہے, کیا ان کی تنخواہیں ہیں, کس طرح سے یہ ڈیل کرتے ہیں, کوئی جبری گمشدہ ہوتا ہے تو کتنے سال ان کو لگتے ہیں, پھر جو پروڈکشن آرڈر وہ جاری کرتے ہیں تو کیوں وہ لوگ دوبارہ پیش نہیں ہوتے. پروڈکشن آرڈر جب وہ جاری کرتے ہیں, جو کہ 755 سے زیادہ وہ کیس ہیں, ان میں ان کی فائلیں بند کر دی جاتی ہیں اور کبھی بھی ان کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہوتی, نہ ہی انہیں پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تمام کیسز بند گلی میں جا چکے ہیں. میں عدالت عظمیٰ سے ان کے لیے کوئی ریلیف چاہتی ہوں کہ جب کمیشن ناکام ہو چکا, کمیشن نے بالکل اس کے آگے بند گلی میں چیزوں کو دھکیل دیا, تو آگے ان کے لیے کیا حل ہے. ہائی کورٹس ہیں, وہ پوری پاکستان کی ہائی کورٹ جو ہے وہ سماعت کر رہی ہیں, مگر یہ کہ وہ بیچارے وہ خود بہت مشکلات کا شکار ہیں. ان کے ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. حال ہی میں جو 6 ججز نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تھا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے, جو کہ اس بات کا منہ کا ثبوت ہے کہ وہ کتنے زیادہ تھریٹس اور انڈر پریشر ہو کر کام کرتے ہیں. تو جب ججز نے ہاتھ اٹھا دیے, ججز خود کام نہیں کر سکتے, تو وہ ہائی کورٹس بیچاری کیسے ہمیں انصاف دیں گی. یہی وجہ ہے کہ مدثر نارو کے نام سے جو 10 کلب پٹیشنز ہیں, جس میں عمر عبداللہ کا کیس ہے, جس میں سعدیہ کا کیس ہے, نوید بٹ کی جو وائف ہے ان کا کیس ہے, مائرہ ساجد کا کیس ہے, وہ تقریباً 1 سال سے اس کی سماعت نہیں ہو رہی. 1 سال میں سماعت ہوتی ہے اور وہ اس کا آرڈر جولائی میں اس کی سماعت ہوئی تھی, آج تک اس کا آرڈر نہیں دیا گیا. تو یہ 30 سالہ منصوبہ ہے انصاف دینے کا, ہمیں یہ پیشیاں نہیں چاہیے. سپریم کورٹ کا یہ مدعا ہے, انہی کے اوپر ڈالا جائے گا, کیونکہ 2005 میں جب میرے شوہر مسعود جنجوع لاپتہ ہوئے تھے تو 100 موٹر نوٹس دیا گیا تھا, جو کہ انہوں نے خود لیا تھا. میں ان کے پاس بعد میں آئی تھی, انہوں نے خود اس چیز کا نوٹس لیا تھا, اور ان کی تمام پٹیشنز, تمام ان کے جو آرڈرز ہیں, ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ہم اس کا حل نکالیں گے. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ چاہے نو میٹر ہیونز میں فال جسٹس ول بی ڈن. تو ہمیں ان کی ان اسٹیٹمنٹس کے اوپر یقین ہے کہ جسٹس ول بی ڈن, اور ان تمام لوگوں کو, مظلوموں کو, جو کہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے, نہ کوئی پولیٹیکل ان کے عزائم ہیں, نہ کوئی مقاصد ہیں ہمارے, ہم صرف اور صرف اپنے پیاروں کی واپسی چاہتے ہیں. ہم نے کسی سیکریٹ ایجنسی سے, کسی اداروں سے کوئی بدلہ نہیں لینا. ہم افہام تفہیم کے ساتھ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں, سچے دل سے, دل کی گہرائیوں سے انہیں اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کا جو بھی اسٹیٹس ہے ہمیں سچائی سے بتا دیا جائے. ہمیں کمپنسیشن بھی نہیں چاہیے. حال ہی میں جو کچھ دنوں پہلے اعظم نذیر طاہر صاحب منسٹر آف لا اینڈ جسٹس نے ایک وہ لے کر آئے تھے کہ جی آپ کو 5 ملین پر فیملی دیا جائے گا. تو پلیز ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے, ہمیں صرف اور صرف ہمارے پیاروں کے بارے میں سچائی سے بتا دیں. کوئی بھی فوجی شہید ہوتا ہے, کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی کا اہلکار شہید ہوتا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے اس کا, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, مگر آپ اس کو اس کی ڈیڈ باڈی اس کو کی لواحقین کے حوالے کی جاتی ہے. اعزاز کے ساتھ وہ لوگ اس کو دفن کرتے ہیں, اس کی جو بیوائیں ہوتی ہیں وہ اپنی عدت پوری کرتی ہیں. اس طرح سے 1001 سوشل ایشوز ہیں جو کہ ہم لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں, ہم کہاں جا کے فاتحہ پڑھیں اگر ہمارا پیارا اس دنیا میں نہیں. کیا میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں, کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں, یہ سوالات ہیں جو کہ یہ سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ یہ کیا ہے, کب ہوگا, اس کے جوابات ہمیں کب ملیں گے. اور ہم سپریم کورٹ کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے, چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں. آج ایک جج محترم صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کے 20 سال ہو چکے ہیں کہ آپ انصاف کے لیے در بدر پھر رہی ہیں,
आपकी खिदमत को हम सराहते हैं, मगर क्या आपको उम्मीद है कि आपका शौहर आपको मिल जाएगा? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि मुझे 100% उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि मेरे शौहर के बारे में मुझे सच बताया जाएगा और इंशाल्लाह इस तरह के जितने भी क्रॉनिक केसेस हैं, इंटरनल सेंटर मैटर्स हैं, हाई कोर्ट पिटिशन हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, ये 4 पॉइंट्स थे जो मेरी इस पिटिशन में प्रेयर में मेंशन हुए हैं। और आखिरी पॉइंट मेरा ये था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी से हमारी जांच छुड़ाई जाए, जो 135 केसेस से शुरू हुआ था 14 साल पहले और आज 10,504 केसेस उसके पास हैं। तो ये कोई उन्होंने बिजनेस प्रोजेक्ट है, ये कोई कि तनख्वाहें लगी रहे, कमीशन चलता रहे, ज़बरदस्त पर्क्स उनको मिलते रहे, लोग अफवाह होते रहे, तो हमें ऐसा कमीशन नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म सिर्फ चंद महीनों का टाइम देकर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, जो कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नहीं हो सकता। श्रीलंका जैसी जगह में ये हुआ है, फिलीपींस में ये हुआ है, अर्जेंटीना में ये हुआ है, जहाँ पर भी जंगें लड़ी गई हैं, जिस तरह की हमारी वॉर ऑन टेरर जो अभी चंद साल पहले जाके ख़त्म हुई है, और आए दिन हम देखते हैं कि तमाम बॉर्डर पे हमारी जंगें लड़ी हुई हैं, तो उन मुल्कों के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन ही होता है, जिसमें कि हम लोग माफ़ कर देते हैं उन सीक्रेट एजेंसीज को, अपने राइट्स हम वेव ऑफ कर देते हैं। हमने रिटर्न दिया हुआ है कि मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने जिनके हाथ से साबका या हालिया जो भी उस इदारे के लोग हैं, मैं उनको माफ़ करती हूँ, मगर मुझे सच बताया जाए। इसी तरह ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन में एक शॉर्ट लिव वो एक कमीशन होता है 1 साल का, और उसमें तमाम केसेस पेश किए जाते हैं, उनमें सच्चाई से बता दिया जाता है कि ये हो गया है और कॉम्पेंसेशन दी जाती है, और जो लोग दुनिया में हैं और जहाँ पर हैं उनकी वेयर अबाउट्स बताए जाते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन बताई जाती है, मुलाकात कराई जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम अदालत आलिया से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें जल्द अज जल्द फराहम करेगी। और उसमें इनको ये भी सोचना चाहिए कि देखें, ये इंसानी मामला है और ये दिल के टुकड़ों का मामला है। ये तमाम पॉलिटिकल केसेस, तमाम किस्म के जो दूसरे आईनी केसेस है, ये फौकियत रखता है, तो इसको टॉप प्रायोरिटी पर लिया जाए और इसको हर हफ्ते की बेस के ऊपर इनकी केसेस लगाए जाएं और इसको हमें अपने मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाना है। शुक्रिया।